پیچھے ہے کہ عورتوں کو آگے چل کر کے شوہر کی جائیداد میں بھی حصہ ملتا ہے، ماں کی حیثیت سے بیوی
تو دونوں جگہ ان کو فائدہ ملتا ہے، اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے ان کو حصہ دیا، اسلام نے ان کو مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ اب آج کی جو گفتگو ہے وہ ہم 4 حیثیت سے بیان کریں گے۔ عموماً عورت بحیثیت عورت 4 بنیادی ان کے کردار ہوتے ہیں۔ ایک عمومی کردار عورت کی حیثیت سے، ایک دوسرا کردار ماں کی حیثیت سے، تیسرا کردار بیٹی کی حیثیت سے ہے، اور چوتھا کردار معاشرے کے اندر بیوی کی حیثیت سے۔ ماں ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، اور عمومی ان کے جنس کے اعتبار سے عورت ہے۔ اگر ان 4 اعتبار سے ایک حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل نساء اہل الجنہ اربع، جنت کے عورتوں میں 4 عورتیں سب سے بہتر ہیں۔ ان میں سے ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدیجہ بنت خویلد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی، سب سے پہلی بیوی، آپ کے غموں کا ساتھی، آپ کے مصیبتوں کا سہارا، آپ کے دکھوں میں ساتھ دینے والی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جنت کی خواتین میں ان کا مقام سب سے اعلیٰ ہونا چاہیے، یہ پہلی خاتون۔ دوسری خاتون اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ فاطمہ بنت محمد، میری صاحبزادی، میرے لخت جگر فاطمہ بنت محمد، یہ بھی جنت کے خواتین میں، جنت کی عورت میں سب سے اونچا مقام ہے۔ اور تیسری عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مریم بنت عمران، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بہترین پرورش کی۔ ہم نے تفسیر قرآن کے اندر اس کی وضاحت بھی کی تھی کہ ان کے مقام اور مرتبے کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیے کہ اللہ نے ان کی پاکیزگی کا، ان کی بزرگی کا اور بے موسم کے کھانے اور غذاؤں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا۔ بلکہ زکریا علیہ السلام نے کہا تھا کہ مریم یہ بے موسم کے پھل آپ کے پاس کہاں سے آتی ہے؟ کوئی زمانہ بھی نہیں ہے، میرے علاوہ تمہاری نگرانی کرنے والا کوئی ہے بھی نہیں، یہاں کوئی آتا بھی نہیں، تو یہ ہر وقت جب میں آتا ہوں تو یہ پھل فروٹ آپ کے پاس کہاں سے ملتے ہیں؟ مریم علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ اللہ کا رزق ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے کسے چاہتے ہیں۔ تو ان کی بزرگی کا، ان کی پاکیزگی کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے، اور جگہ جگہ پر اللہ رب العالمین نے ان کے نام سے پورے قرآن میں سورت نازل کر دی، سورہ مریم کے نام سے۔ تو یہ وہ خاتون ہے۔ اور چوتھی خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے وہ آسیہ بنت مزاحم، امرأۃ فرعون، آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی تھی، ظالم شوہر تھا جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہنے والا تھا۔ ایسے شوہر کے ساتھ رہ کر ان کا مقابلہ کرنے والی، ان سے ٹکرانے والی خاتون اپنے دین پر قائم رہ کر کے اللہ کے دین کو سربلند کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اپنے شوہر سے مقابلہ کرتی ہے۔ تو ان کی کردار، ان کی پاکیزگی، ان کے ایمان کی تازگی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کی زبانی یہ مقام لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ دنیا کی عورتوں میں بھی ان کا مقام اونچا ہے، اور آخرت میں جنت میں جو عورتیں جائیں گی سب سے افضل یہ 4 عورتیں، سب سے افضل یہ 4 عورتیں ہیں۔ بعض روایتوں کے اندر 5ویں خاتون حضرت عائشہ صدیقہ کا بھی تذکرہ ہے۔ المہم یہ 4 عورتیں اگر غور کریں گے اس حدیث کے اوپر، اور یہ جو خواتین ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا ہے ان کی زندگی پر، تو بات بھلے ہی 4 عورتوں کی کہی گئی ہے، لیکن یہ 4 اعلیٰ کردار ہیں، یہ 4 اعلیٰ کردار ہیں، بہترین اخلاق، زندگی میں بہترین آئیڈیل اور نمونے ہیں خواتین کے لیے۔ اگر خدیجہ کبریٰ کی بات کی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع ہوا، آپ پریشان، غمزدہ، جان کا خوف، ایسے موقع پر دلاسا دینے والی، آپ پر ایمان لانے والی خدیجہ کبریٰ بھی بہترین بیوی کا کردار تھا۔ اگر بیٹی کی بات کی جائے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا خود چکیاں چلاتی ہیں، ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے ہیں، تکلیف کی شدت کی وجہ سے شکایت کرتی ہیں، اللہ کے رسول نسخہ بتاتے ہیں، لیکن کسی غلام کو ہدایت دیتے نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی زندگی پریشانیوں میں بھری پڑی ہے، ان کی زندگی دکھوں اور تکلیفوں میں بھری پڑی ہے۔ تو یہ بیٹی کا کردار ادا کرنے والی دنیا میں مثالی بیٹی رہنما ہے عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے، کہ ایسی بیٹی اگر وہ بن کر کے دکھا دیتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کا نام روشن ہے۔ اور اگر ماں کی بات کہی جائے تو مریم بنت عمران علیہ السلام کہ دنیا نے ان کو زانیہ کہا، دنیا نے ان پر الزام تراشی کی، دنیا والوں نے ان پر بدکاری کا الزام لگایا، لیکن ایسے موقع پر وہ اپنے ایمان کا مظاہرہ کرتے ہوئے دنیا والوں کے سامنے اپنے بچے کو لے کر جاتی ہے۔ بچہ اللہ کے حکم سے بولتا ہے اور وہ بھی ڈٹ کر
تربیت کی. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بچپن ہی کے اندر نبوت اور رسالت کا ان کو پیغام سنایا کہ ہم آپ کو نبی بنائیں. اور چوتھی جو خواتین ہیں وہ آسیہ بنت مزاحم. اس کو عمومی طور پر آپ رکھیں کہ خاتون جو دیندار خاتون ہیں، صاحب ایمان خاتون ہیں، ایمان کی دولت کی وجہ سے، اپنے اخلاق، اپنے کردار کی وجہ سے اس قدر دنیا والوں میں روشن ہوئی کہ جہاں فرعون کا نام ان کے بدنامیوں کے ساتھ، ان کی برائیوں کے ساتھ، ان کی خرابیوں کے ساتھ اور بدکرداریوں کے ساتھ دیا جاتا ہے، وہی انہی کے گھر میں پڑھنے والی، انہی کی پرورش، انہی کے زیر سایہ رہنے والی خاتون آسیہ علیہ السلام کا نام اچھے الفاظ میں، بہترین القاب کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ ان کے آگے اچھے جملے لگا کر کے آج بھی دنیا یاد کرتی ہے اور قیامت تک اور جنت میں بھی وہ روشن کرتی ہے. تو یہ 4 خاتون ہیں، 4 کردار. اب ایک ایک کی مقدر تفصیل ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. عمومی عورت کے حساب سے اگر عورت کا مقام دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما النساء شقائق الرجال، کہ عورت مردوں کے حصے ہیں. جس طریقے سے ایک انسان اگر کامل ہے تو آدھا حصہ اس میں عورت کو تصور کیا جائے گا. اور ان کی زندگی بھی آپ دیکھ لیں، عورت کے بغیر زندگی کا نظام ادھورا ہے. انسان کی زندگی ادھوری ہے، انسان کی زندگی، کائنات کی خوبصورتی ادھوری ہے. عورت اگر آدھا ہے تو مرد اس دنیا کا آدھا حصہ ہے. تو حدیث بھی یہ کہتی ہے کہ ہر اعتبار سے عورت کو کمتر نہیں سمجھا جا سکتا. کچھ معاملات میں اللہ نے ان کے فطری ضرورت مجبوریوں کی وجہ سے، فطری حاجات کی وجہ سے، فطرت کا خیال رکھتے ہوئے کچھ لوگ معاملات میں الگ رکھا ضرور ہے، لیکن عمومی طور پر اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں عورت مرد کا حصہ ہے، مرد کا حصہ ہے. اس لیے اس کو کمتر نہیں سمجھا جا سکتا، ان کو اپنے پاؤں کا دھول تصور نہیں کیا جا سکتا، ان کو نیچا نہیں سمجھا جا سکتا. جب وہ مردوں کا حصہ ہے تو مرد اپنے آپ کو کمتر کوئی نہیں سمجھتا. تو اپنے بیوی یا اپنے گھر کی جو خواتین ہیں وہ بھی سمجھیے کہ ان کے گھر کا ایک حصہ ہے، ان کو بھی کمتر نہیں سمجھا جا سکتا. اور اللہ رب العالمین نے عورت بحیثیت عورت اگر اللہ کے دربار میں کوئی شکایت کرے، اللہ رب العالمین کے دربار میں التجا کرے، اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ پر کئی مقامات پر عورتوں کی التجا کو 7 آسمانوں سے سنا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول کیا ہے، ان کے مطالبات کو پورا کیا ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، بعض صحابیات رضی اللہ عنہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں اللہ کے رسول، قرآن کی جتنی آیتیں نازل ہو رہی ہیں سب میں یا ایھا الذین آمنوا، اکثر جگہ آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول مردوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، قرآن مردوں سے خطاب کرتا ہے. پھر ہماری جو بڑی تعداد ہے عورتوں کی، کہیں عورتوں سے خطاب نہیں کرتا. آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول مردوں کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی خطاب ہونا چاہیے، ہمارا بھی نام آنا چاہیے، عورتوں کے بارے میں بھی کچھ فرمان ہونا چاہیے جس میں خاص طور پر عورتوں کا تذکرہ کیا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کی آیتیں نازل کی، اس میں ایک تفصیل اللہ رب العالمین نے مومن مرد، مومن عورتیں، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، صدقہ کرنے والی مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، اپنے جسم کی حفاظت کرنے والی، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی عورت، اس طریقے کے کئی صفات کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مغفرت بھی ہے ان کے لیے اور جنت کا وعدہ. جو ان صفات سے متصف ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں، صدقہ کرنے والی ہیں، عبادت گزار ہیں، اللہ پر بھروسہ کرنے والی ہیں، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہیں، وہ مرد ہو یا عورت، سب کے لیے اللہ نے مغفرت ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار کو سن لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی التجا کا خیال رکھا، ان کی باتوں کا لحاظ رکھا. جب وہ اعتراض کر رہے تو ان کا بھی حق بنتا ہے کہ ان کی جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، ان کو دیا جائے. تو عورت کی حیثیت سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اللہ نے ان کی شکایت کو سن لی. اللہ نے قرآن میں ان کی آیتوں کے بارے میں آیتیں نازل کی اور ان کے سلسلے میں بھی بشارت کا نزول فرمایا. تو اللہ رب العالمین نے اس کے علاوہ بھی کئی ایک واقعات ہیں. تو بحیثیت عورت اللہ رب العالمین نے بہت سے مقامات دیے ہیں، اور پچھلے جمعہ کا خطبہ عمومی طور پر بحیثیت عورت اللہ رب العالمین نے جو مقام کیا ہے تفصیلی گفتگو ہم نے آپ کے سامنے کی. اس لیے آگے چلتے ہیں. عورت اپنے الگ الگ کردار میں ان کا بھی بڑا رول رہا ہے. عورت اگر ماں کی حیثیت سے ہم آپ دیکھتے ہیں تو اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے. ماں اگر حقیقی طور پر حقیقی معنوں میں ماں بن جائے، ماں ہونے کا اگر کردار نبھائے، ماں کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ ذمہ داریوں کو ادا کرے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر لے جائے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے حبیب کی زبانی کہ ان کے قدموں تلے جنت ہے. جنت اس میں ان کے قدموں تلے ہے. اور جہاں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ
زیادہ کرو. اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نصیحت کی ہے, تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اپنی ماں کا خیال رکھو, اس لیے کہ آپ کی ماں نے آپ کو 9 مہینے تک اپنے حمل کے اندر رکھا ہے, اپنے پیٹ کے اندر تمہاری پرورش کی ہے. وہ وضعتہ کرہا, اور بڑی تکلیف سے, بڑی مصیبت سے, بڑی شدت اور پریشانی کے ساتھ تمہیں اس دنیا کے اندر لایا ہے. جننے میں بڑی پریشانی ہوئی ہے, بڑی تکلیفوں کا, جان کا بھی خطرہ ہوا ہے, اور جان چوکے میں لگا کر کے, جان کی بازی لگا کر کے وہ آپ کو اس دنیا میں لائی ہے. اس لیے اپنے ماں کا زیادہ خیال رکھا کرو. اس کے علاوہ اور بھی آیتیں ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا دونوں کے ساتھ حسن سلوک, اچھے برتاؤ آپ کی ذمہ داری ہے, لیکن ماں کا خیال زیادہ رکھو. ان کی قربانیاں بڑی ہیں, ان کی ذمہ داریاں بڑی ہیں, آپ کے تئیں ان کے مقام زیادہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ آپ کے سلسلے میں 9 مہینے اپنے پیٹ میں آپ کو پالا ہے. جب پرورش کا وقت آیا ہے تو اس وقت بھی بڑی ذمہ داریاں آئی ہیں. پیدائش کا وقت آیا ہے, بڑی تکلیفوں کا سامنا کیا ہے, اور 2 سال تک اپنے سینے سے آپ کو دودھ پلائی ہے, آپ کی پرورش کی ہے. آپ کا پیشاب کرنا, آپ کا پخانہ کرنا, آپ کا سونا جاگنا, وہ خود جاگ کر کے رات بھر دن بھر آپ کی وجہ سے وہ تکلیفوں کا سامنا کرتی ہیں. باپ کو ان مصیبتوں کا سامنا کرنا نہیں پڑتا ہے. تو ماں کی ذمہ داریاں بڑی ہیں, ماں کی قربانیاں بڑی ہیں. اس لیے اللہ نے باپ کے مقابلے میں کہا ماں کا خیال زیادہ رکھو. ایک اور روایت سی بخاری کی ہے, اس روایت کو اگر سامنے رکھیں تو بات اور واضح ہو جاتی ہے. ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابہ, پوری دنیا کے انسانوں میں, پوری دنیا والوں میں وہ کون سی شخصیت, وہ کون سا ایسا انسان, وہ کون سی ایسی ذات ہے جس کے حق میں میری ذمہ داری بنتی ہے کہ سب سے زیادہ اچھا برتاؤ, حسن سلوک, بہترین معاملات, اچھے اخلاق سے پیش آنا, اچھے انداز میں ان سے معاملات کرنا, وہ کون سی ذات ہے دنیا کے اندر؟ اللہ کے رسول فرماتی ہے وہ تمہاری ماں ہے. سب سے زیادہ جن کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے, میٹھی گفتگو کرنی ہے, ادب کے ساتھ پیش آنا ہے, ان کی قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے عاجزی سے پیش آنا ہے, وہ آپ کی ماں ہے. صحابی رسول فرماتے اللہ کے رسول کے بعد پھر تمہاری ماں ہے, پھر تمہاری ماں ہے. وہ صحابی رسول فرماتے اللہ کے رسول تیسرے درجے پر کون آنے والے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر تمہاری ماں ہے. اور چوتھے مرتبہ جو صحابی رسول پوچھتے ہیں تب اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا چوتھے درجے پر آپ کے باپ, چوتھے مقام پر آپ کے باپ ہیں. آپ دیکھیں ماں اور باپ دونوں نے ہمیں اس دنیا کے اندر لایا ہے, دونوں سبب بنے ہیں ہمارے اس دنیا میں آنے کا, لیکن ماں کی ذمہ داریوں کی وجہ سے. اور اہل علم نے لکھا ہے کہ جو 3 فضیلتیں بیان کی گئی ہیں وہ 3 وجوہات کی بنا پر ہیں, وہ 3 وجوہات کی. ایک تو 9 مہینے حمل میں وہ رہ کر کے بچے کی پرورش کی ہے, بچے کی نگہبانی کی ہے, اس لیے ایک فضیلت اس وجہ سے ہے. جننے کے وقت بڑی تکلیف ہوئی ہے, اس لیے دوسری فضیلت اس لیے ہے. اور 2 سال تک مکمل دودھ پلائی ہے, پرورش کی ہے, آپ کی نگہبانی کی ہے, اس لیے تیسری فضیلت, تیسرا مقام اس میں. اور چوتھے مقام پر والد, آپ اندازہ لگائیں کتنا اونچا مقام ہے. ایک اور روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی رسول حضرت جارمہ رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول میں جنگ کے لیے آنا چاہتا ہوں, پورا ارادہ ہے میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوں, جہاں آپ کے پاس آیا ہوں قد جئت استشیرک, آپ مشورہ دیں میں کیا کروں, جنگ میں جانا چاہتا ہوں. ارادہ یہ ہے کہ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پوچھوں, اس لیے آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تمہاری ماں ابھی زندہ ہے؟ کیا آپ کی ماں ابھی زندہ ہے؟ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں اللہ کے رسول اللہ کا شکر ہے میری ماں ابھی باحیات ہے. جاؤ ان کی خدمت, جاؤ ان کی خدمت کرو. فإن الجنہ تحت رجلیہا, اس لیے کہ جنت آپ کی ماں کی قدم ہے. کتنی بڑی بشارت ہے. ماں کی خدمت کرو, ماں کی خدمت دخول جنت کا سبب ہے. ماں کی خدمت کرو, ماں کی خدمت میں آپ کو جنت ملنے والی ہے. ماں کی نگہبانی کرو, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, ان کی مصیبتوں میں, ان کی بیماریوں میں, ان کی پریشانیوں میں اور عام حالات میں اپنے والدین کے ساتھ اور بالخصوص اپنی ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. یہ ماں آپ کے لیے جنت ہے. اگر ماں کی صحیح طور پر خدمت کی آپ نے, ماں کی اگر اچھی طریقے سے آپ نے دیکھ ریکھ کی, جس طریقے سے بچپن میں آپ کی نگرانی کی ہے, آپ کو جس طریقے سے سنبھالا ہے, آج کمزوری
कमजोरी के अय्याम में, बुजुर्गी के अय्याम में आपने अगर उनका ख्याल रखा, उनकी जिम्मेदारियों को सही तौर पर अदा किया, उनको जिस तरीके से कहते हैं फूलों में बिठा करके रखना, खुशियों के झूलों में झुला करके रखना, अगर उस तरीके से अपने माँ बाप को आप रखे हैं तो यकीन मानिए आपके लिए जन्नत के रास्ते को आसान करने वाले हैं। ये आपके लिए मुसीबत नहीं है। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, बाद लोग अपने वालिदैन को बुढ़ापे की वजह से मुसीबत तस्वुर करते हैं कि ये चारपाई पर पड़े हुए हैं, दिन रात हमें खिदमत करनी पड़ती है, काम को छोड़ करके यहाँ आकर के इनकी सफाई करनी पड़ती है। ये आपके लिए मुसीबत नहीं है, उनकी खिदमत आपके लिए जन्नत है। उनकी खिदमत में, उनकी निगरानी में आपके लिए जन्नत है। आप जितनी खिदमत करेंगे आपके लिए जन्नत का रास्ता उतना आसान हो जाएगा। इसलिए मुसीबत समझ करके नहीं बल्कि नेमत और रहमत समझ करके, जन्नत में दुखूल का सबब समझ करके और उनकी जिम्मेदारियों को सामने रख करके कि हमारी खातिर क्या कुर्बानियां इन्होंने दी है, उन कुर्बानियों को सामने रख करके अल्लाह के वास्ते उनकी खिदमत करें। उनकी खिदमत में आपके लिए फायदे हैं, बरकत है, हर एतबार से खैर और सआदत है। और अल्लाह ताला ने अपनी इताअत के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने वालिदैन के साथ अच्छे बर्ताव का हुक्म दिया है, जो इस बात की दलील है कि दुनिया में सबसे बड़ा हक अल्लाह का है और अल्लाह के हक के बाद दुनिया में सबसे बड़ा हक वालिदैन का है। वालिदैन के साथ अच्छे तरीके से पेश आना। आज मामला उल्टा है, दुनिया वालों के सामने इंसान मीठी गुफ्तगू करते हैं, अच्छी तरीके से पेश आते हैं, लेकिन माँ बाप से चिड़चिड़े अंदाज में गुफ्तगू करते हैं और गुस्से के अंदाज में बात करते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है। तो ये है बहैसियत माँ, शरीयत ने ये मकाम दिया है कि अगर माँ अपने किरदार को समझ ले, अपने मकाम को समझ ले और उन जिम्मेदारियों को अदा करे जो जिम्मेदारियां शरीयत ने उनको दी हैं, तो उनके कदमों तले जन्नत है। और अगर औरत बीवी है, बीवी होने की हैसियत से पूरी दुनिया आपको अच्छा कह रहे, पूरी दुनिया वालों के सामने आप नेक बन जाए, पूरी दुनिया आपकी तारीफ करे ये बेहतर इंसान है, लेकिन आप उस वक्त तक बेहतर नहीं बन सकते हैं। हदीस कहती है जब तक आपकी बीवी आपकी अच्छाई की गवाही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खियारुकुम लिनिसाइहिम, तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो अपनी बीवियों के लिए अच्छा हो। एक दूसरी रिवायत के अंदर आप फरमाते हैं कि मैं अपने अहल अयाल में, अपनी बीवियों में सबसे बेहतर हूँ और तुम में से कोई भी इंसान बेहतर हो ही नहीं सकता जब तक कि वो अपने अहल अयाल के लिए, अपनी बीवियों की निगाह में जब तक वो इंसान अच्छा। आपकी गवाही अगर आपके अहल अयाल, आपके बीवी बच्चे अगर आपके अच्छाई की गवाही दे, तब आप अच्छे इंसान बन सकते हैं। आप दुनिया वालों की निगाह में अच्छे हैं, लेकिन अगर आपकी बीवी आपकी बुराई की गवाही दे रही है कि मेरा शौहर मेरे हुकूक अदा नहीं करता, मेरी जिम्मेदारियों को अदा नहीं करता, मुझे सताता है, तकलीफ देता है और हर एतबार से परेशान करता है, अगर आपकी बीवी आपकी अच्छाई की गवाही न दे, तो औरत का ये मकाम है शरीयत के अंदर कि उनकी गवाही के बगैर, उनके गवाही के बगैर आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते जब तक आपकी बीवी आपके अच्छे होने की गवाही न दे। तो औरत को इस्लाम ने मकाम दिया है कि उनकी गवाही अच्छे इंसान की गवाही मानी जाएगी और उनका किसी को नकार देना, वो इंसान दुनिया वालों के सामने अच्छा भी हो फिर भी वो शरीयत की निगाह में अच्छा नहीं होगा। और इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया के तमाम खजानों में बेहतरीन खजाना अगर कोई है, बेहतरीन दौलत अगर कोई है तो वो नेक बीवी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्न दुनिया कुल्लहा मताउ व खैरु मताइ दुनिया अल-मरअतु सालिहा, ये पूरी दुनिया सामान्य जिंदगी है। ये दुनिया के खेल तमाशे, ये दुनिया की रंगीनियां, ये जिंदगी गुजारने के असबाब हैं। और तमाम सामान्य जिंदगी में अगर कोई बेहतरीन दौलत है, बेहतरीन नेमत है तो अच्छी है। शरीयत ये कहती है कि दुनिया का सबसे कीमती खजाना है, औरत कोई कमतर चीज नहीं है, औरत कोई हकीर जात नहीं है, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन दौलत है। लेकिन उस वक्त जब वो सालेह हो, हदीस ये कहती है अल-मरअतु सालिहा, जब वो औरत नेक हो, अच्छे किरदार की मालिक हो, जब अच्छे अखलाक की मालिक हो, तब वो औरत दुनिया की सबसे बेहतरीन दौलत बन सकती है। वरना शरीयत ये भी कहती है कि दुनिया का सबसे बड़ा फितना भी औरत है, दुनिया का सबसे बड़ा फितना भी औरत है। नेक बन जाए तो सबसे बड़ी नेमत है, अगर वो अपने किरदार को बिगाड़ ले जाए तो सबसे बड़ी मुसीबत है। तो औरत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर कहा है कि जिस घर में आती है सुकून लेकर के आती है, सुकून लेकर के आती है। अल्लाह ताला ने कहा मिन आयाती अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, अल्लाह की निशानियों में से, अल्लाह की आयतों में से एक निशानी ये है कि तुम्हारे ही नफ्स से, तुम्हारे ही जिस्म से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे जोड़े को पैदा किया है। लितस्कुनु इलैहा, अल्लाह ने तुम्हारी नफ्स से तुम्हारी बीवियों को पैदा किया है। लितस्कुनु इलैहा,
تاکہ تم سکون حاصل کرو، تمہارے دل کو، تمہارے جسم کو، تمہارے گھر کو ہر اعتبار سے وہ نعمتوں سے، سکون اور اطمینان سے اور خوبیوں سے بھر دے۔ آپ اگر اندازہ لگائیں اس آیت کے اوپر تو آپ دیکھیں گے کہ ایک انسان زناکاری کی طرف بڑھ سکتا تھا، ایک انسان غلط قدم اٹھا کر کے اپنے گھر کو بھی برباد کر سکتا تھا۔ عورت جب آتی ہے بیوی بن کر کے ان کی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرتی ہے اور اس انسان کو غلط قدم اٹھانے سے بچا کر کے، اس انسان کو غلط راستے پر چلنے سے بچا کر کے ان کے گھر کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ تو ہر اعتبار سے انسان سکون محسوس کرتا ہے۔ آج تک ادھر ادھر دوڑتا تھا، یہاں وہاں پھرتا ہوا نظر آ رہا تھا، برائیوں کی طرف مائل تھا، بیوی آئی ان کو سکون گھر میں پہنچا دیا، اطمینان ان کو گھر میں حاصل ہو گیا، کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ قرآن کہتا ہے آپ کی بیوی آپ کے گھر میں آئی سکون لے کر کے، آپ کے گھر میں آپ کی بیوی آئی رحمت لے کر کے، آپ کی عزت، آپ کی دامن آپ کے گھر کی حفاظت بن کر کے آپ کے گھر میں آئی ہے، وہ مصیبت نہیں ہے۔ اس لیے مصیبت سمجھنے کے بجائے اس کو نعمت سمجھیں، ہمیں سکون پہنچانے والی ہے۔ دنیا کے غموں سے اس قدر چور ہو کر کے آتے ہیں کہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ گھر میں آتے ہیں، بیوی خدمت کرتی ہے، اچھے انداز سے پیش آتی ہے، ہماری نگرانی کرتی ہے، ہماری خدمت کر کے ہمیں خوشی پہنچاتی ہے، سارے غم، ساری پریشانیاں، ساری تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ رحمت ہے، نعمت ہے، یہ ہمارے لیے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ بیوی جس گھر میں جاتی ہے وہ گھر سکون سے بھر جاتا ہے۔ بیوی کا آنا سکون کا سبب ہے، اطمینان کا سبب ہے، انسان کو سکون ملتا ہے، گھر بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب بیوی گھر کی حفاظت کرے، بیوی اس گھر کو اپنا گھر سمجھے اور مکمل طور پر اپنی عزت و آبرو کی بھی حفاظت کرے، اس گھر کی بھی نگہبانی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیوی کا آنا یہ ہمارے لیے زحمت نہیں ہے۔ بیوی جس گھر میں آتی ہے رحمت بن کر کے، اور جس گھر میں جاتی ہے سکون بن کر کے، اور ہر اعتبار سے اللہ کے رسول نے کہا کہ نیک بیوی کا آنا آپ کے لیے دنیا کی سب سے بہترین دولت آپ کے گھر میں آ گئی ہے۔ تو بیوی مصیبت نہیں ہے، سب سے بہترین دولت آپ کے گھر میں آ گئی ہے۔ عورت بحیثیت بیٹی کی حیثیت سے صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک خاتون، غریب خاتون، آنکھوں سے آنسو آ جائے، ایسی حدیث ہے یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر عائشہ صدیقہ کے دروازے پر وہ خاتون آتی ہے، غریب میں کچھ بھی نہیں ہے، 2 بچیوں کو ساتھ میں لے کر کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے دروازے پر مانگتی ہوئی آتی ہیں۔ عائشہ صدیقہ اپنے گھر میں تلاش کرتی ہیں، کچھ بھی نہیں ملتا، نبی کی بیوی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک کھجور گھر میں مل جاتا ہے، اس کو اٹھا کر کے لا کر کے عائشہ صدیقہ کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے معافی چاہتی ہوں، ایک ہی کھجور ہے، یہ لے لو، یہی ہمارے گھر میں بچا ہوا سب۔ وہ خاتون ماں کا دیکھیے، ماں کا جذبہ دیکھیے اور محبت دیکھیے بچوں سے، ایک کھجور کو 2 ٹکڑے میں تقسیم کرتی ہے، ایک بچی کو ایک ٹکڑا، ایک بچی کو دوسرا ٹکڑا، اور ماں خود بھوکی رہتی ہے، کچھ بھی نہیں کھاتی ہے، تینوں بھوکے ہیں، سوال کرتے ہوئے آئی ہیں، کھانے کی ضرورت ہے، لیکن بچی سے ماں کی محبت کا اندازہ لگائیے کہ ایک کھجور کا ٹکڑا ہے، ایک بچی کو ایک ٹکڑا، دوسری بچی کو ایک ٹکڑا، وہ دے کر کے، وہ چیز دے کر کے وہ خاتون جانے لگتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی موقع پر گھر میں داخل ہوتے ہیں اور آپ ایک بشارت سناتے ہیں کہ جو بھی انسان، چاہے خاتون ہو چاہے مرد ہو، وہ اگر بیٹی کے ذریعہ اس دنیا میں آزمایا گیا، اگر بیٹی کے ذریعہ اللہ نے ان کا امتحان لیا، تو یہ بیٹی قیامت کے دن ان کے لیے جہنم سے آڑ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے پاس اگر 10 بیٹے ہوں، کہیں آپ کو بشارت نہیں ملے کہ آپ کے بیٹے آپ کے لیے جنت میں دخول کا سبب ہے، لیکن آپ کی بیٹیاں آپ کے لیے جنت کی بشارت لے کر کے آتی ہیں۔ اس لیے بیٹیوں کو زحمت نہ سمجھیں، بیٹیوں کو مصیبت سمجھ کر کے ان کو مارنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کی بیٹی دنیا میں آئے گی، آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ آپ کی بیٹی دنیا کے اندر آئے گی، آپ کے لیے جنت میں دخول کا سبب بن کر کے آئے گی، آپ کی جنت کا راستہ آسان بن جائے گا۔ جہنم میں جانے سے وہ بیٹیاں آپ کو روک لے گی۔ اللہ کے رسول فرماتے جو انسان بھی بیٹیوں کے ذریعے آزمایا گیا، ان کو بیٹیاں ملی، صبر کیا، اچھی تربیت کی، اچھی پرورش کی، اچھے گھر میں ان کا نکاح کر دیا، تو ایسی بیٹیاں ان کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گی۔ آپ دیکھیں ہم سب جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبوب بیٹی، آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، ان بیٹیوں میں سے چھوٹی بیٹی جب آپ کے گھر میں آیا کرتی تھی، جب آپ کے گھر میں آتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، اپنے مقام پر جہاں بیٹھے ہوئے تھے اس مقام سے آپ استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور کھڑے ہو جانے کے بعد آپ اپنی بیٹی کی پیشانی پر بوسہ دیا کرتے
تھے اور کہتے تھے مرحبا بابنتی، میری بیٹی آپ کا آنا مبارک ہو، خوشیوں کی بہار میرے گھر میں میری بیٹی آئی ہے۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر بیٹھے ہوئے رہتے تھے اپنی بیٹی کو اٹھ کر کے اس مقام پر بیٹھے۔ یہ بیٹی کا مقام ہے ہماری شریعت، جہاں بیٹی کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اسلام نے لوگوں کی ایسی تربیت کی، لوگوں کی ایسی ذہن سازی کی کہ وہ پورا نظام ہی بدل کر کے رکھ دیا۔ جس کو پاؤں کا دھول تصور کیا جاتا تھا، اسلام نے سر کا تاج ان کو بنا دیا، اسلام نے دنیا کی خوبصورتی ان کو بنا دی، اسلام نے انسان کے جسم کا آدھا حصہ قرار دیا اس عورت کو جس کو آج تک کوئی حیثیت نہیں دی جاتی۔ اور یہی تربیت کا نتیجہ ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی سید الشہداء کی صاحبزادی اللہ کے رسول سن 8 ہجری کے اندر مکہ فتح پاک کر کے جب واپس مدینہ جانے لگے، وہ بچی بھی دوڑتی ہوئی اللہ کے رسول کے پاس آئی، اللہ کے رسول میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ دو صحابہ کرام لپک پڑے۔ آپ دیکھیں بیٹی کو زحمت تصور کیا جاتا تھا، صحابہ کرام نے کس طریقے سے اس نظام کو تبدیل کر دیا، ہماری شریعت نے کس طریقے سے اس نظام کو بدل دیا۔ تو صحابہ کرام لپک پڑے کہ اللہ کے رسول میں اس بچی کو لینا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول میں اس بچی کو لینا چاہتا ہوں۔ فیصلہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے حق میں کیا کہ دیکھو فیصلہ ہم نے اس کے حق میں اس لیے کیا ہے کہ ان کی جو بیوی ہے، جعفر طیار کی جو بیوی ہے وہ اس بچی کی خالہ ہے، وہ اس بچی کی خالہ ہے۔ اور حدیث کہتی ہے الخالۃ بمنزلتکم، خالہ کا مقام ماں کا مقام ہے، جب ماں نہیں ہے تو ماں کا درجہ اگر کوئی حاصل کر سکتی ہے تو وہ ان کی خالہ ہے، اس لیے ان کے خالہ کو ہم اس بچی کو دے رہے ہیں اور یہ ذمہ داری جعفر طیار۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے کیسے اس نظام کو تبدیل کیا جہاں زحمت تصور کیا جاتا تھا، لوگ ٹوٹ پڑے بچوں کی پرورش کے لیے، بچیوں کو پرورش کرنے کے لیے، ان کو اپنی خدمت میں لینے کے لیے، تو یہ اسلام نے مقام کیا ہے۔ پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ میری مائیں اور بہنیں آپ کا مقام شریعت میں پہنچا رکھا ہے، آپ کوئی حقیر اور معمولی چیز نہیں ہے، آپ انسان کی زندگی کے آدھے حصے ہیں اور اللہ نے آپ کا مقام بہت اونچا رکھا ہے۔ اس لیے آپ اپنے کردار، اپنے مقام، اپنے مرتبے کو سمجھ کر کے، سوچ کر کے اس دنیا میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور جو مقام شریعت نے آپ کو دیا ہے اس مقام کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ اس دنیا میں زندگی گزاریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کو تمام ہماری امت کی تمام مائیں اور بہنوں کو اپنے اصلی مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔